بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا یہ غالباً تیسرا جمعہ چل رہا ہے۔ آپ تماموں کے سامنے دین کی اہم باتیں، اس میں رمضان کے اہم ارکان جس میں ہم چل رہے ہیں، رمضان کا مہینہ، روزہ، اور اس کے بعد آج کی نشست میں جس فرض کی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں اس کو دل کے کانوں سے سنیے۔ بڑے درد سے کہنے کی یہ بات ہے، جس طریقے سے حیا مرد کو بھی ضروری ہے، عورت کو بھی ضروری ہے، لیکن حیا مرد کے لیے بہتر ہے لیکن عورت کے لیے بہترین ہے۔ یہ بہتر اور بہترین کا فرق میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گا۔ ہر وقت آپ اگر مال لٹاتے ہیں خدا کے نام پر، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، تنگ دستوں کو، لیکن آج دھرتی کی روح بھی پکار اٹھی ہے، اے اہل ثروت، اے مالداروں کی جماعتوں، اگر چاہتے ہو کہ زمین کے اوپر سکون، اطمینان، خوشحالی آ جائے تو ان ایمان والے بندے اور بندیاں جو حالات کے پیش نظر اپنی معیشت کی وجہ سے دوچار ہو چکے ہیں، روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، کچھ اپنی عزت کو سامنے رکھ کر نہیں بتاتے، کچھ اپنی شرافت کو آگے رکھ کر کے کہنا برا سمجھتے ہیں، کھول دو اے مالداروں کی جماعت اپنی تجوریوں کو، اپنے مال کے ان گٹھوں کو، ان اپنے تجوریوں میں بھرے ہوئے، الماریوں میں رکھے ہوئے سارے مال کو کھول کر کے لٹاؤ لٹاؤ۔ آج جنت بہت سستی بک رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا حضرت مدنی کریم تاجدار انبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پروردگار عالم اپنے جنت کے ان فرشتوں پر رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں جو فرشتے خازن ہیں۔ آپ کے الفاظ میں کروں تو انگریز اور انگریزی کا زمانہ بڑا ترقی کر رہا ہے۔ اللہ نے کیشیئر فرشتوں کے اوپر نگاہ ڈالی، جن کے پاس کیش کا سٹاک رہتا ہے، اس کو خازن کہتے ہیں۔ وہ خازن فرشتوں نے سمجھ لیا مالک کائنات کا اشارہ کیا ہے۔ وہ فرشتے جو خازن کہلاتے ہیں، جنت کے خازن ہیں، انچارج ہیں، زمین پر اترتے ہیں۔ جس بندے اور بندی کو وہ خازن فرشتے چھو جاتے ہیں، ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے وہ انسان، وہ بندہ اور بندی
خوش دلی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقات اور عطیات اور خیرات اللہ کے حقدار بندوں پر لوٹاتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا فریضہ کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے، اللہ کے خاص فرشتوں کے ٹچنگ ہونے کے بعد یہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کا پل کہا، اس کو 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد بتایا، اس کو اسلام کا، شریعت کا ایک جو ٹینٹ ہوتا ہے، تمبو ہوتا ہے، باقاعدہ اس کا ایک ستون کہا۔ اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، اس کے بغیر عبادت ناقص ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اتنی بڑی عجیب دولت اور خدا کی رحمت ہے، یہ منظور ہو جاتی ہے، اس کے بعد سارے نیکیاں اللہ قبول کرتا ہے۔ زکوٰۃ مردود ہو جائے تو کوئی نیکیوں کی ویلیو اللہ کے نزدیک نہیں۔ بڑی چیز ہے، خوش دلی سے دیا کرو، آج دے دو، جیسا بہتر اور بہترین کا فرق اگر سمجھ سکتے ہیں میرے اشاروں میں، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ مت دیکھو، مت ناپو، مت تھرمامیٹر لگاؤ، لٹاؤ۔ کسی کو 1000 دیتے تھے، آج 2000 دے دو، کسی کو 100 دیتے تھے، 1000 دے دو، لٹاؤ۔ یہ لٹانے کا وقت ہے۔ حقدار بڑے پریشان ہیں، کوئی وبائی مرض کے اندر پریشان ہے، کوئی تجارت میں پریشان ہے، کوئی اپنے اور پرسنلی مسئلے کے اندر پریشان ہے۔ اکثریت پریشان ہوتی ہے، اور جنت آپ کو سستی مل رہی ہے، اور وہ بھی خدا کے رحمت سے لوٹاؤ۔ کوئی قانون، کوئی عبادت، کوئی شے خدا کے رحمت کے بغیر ہے ہی نہیں۔ ایمان کے حصے میں اور اپنے دل کے رگ و ریشے میں یہ بات بٹھا لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خدا کے فضل کے بغیر دنیا کی زندگی کیا، قبر کی زندگی کیا، حشر کے میدان میں بھی کوئی آدمی اس کے فضل اور رحمت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امی عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اس کے حقدار ہیں؟ آپ بھی خدا کی رحمت اور فضل کے محتاج ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ، میرے اوپر اگر پروردگار کا فضل ہو جائے، رحمت برسے، تب میں کامیاب ہوں گا، ورنہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، میرے آقا کے قدموں کو جو دھول لگی ہے، اس کے صدقے میں ہم کو ایمان ملا ہے، اس کے طفیل میں ہم کو قرآن ملا ہے، اس کے طفیل میں کائنات بنی ہے، آپ ہی کے صدقے میں ہمارا جنت کا داخلہ ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن قاعدے کی بات فضل اور رحمت کی یہی ہے، تو میں بول رہا ہوں، کوئی قانون رحمت سے خالی نہیں ہے۔ اب میں وقت کا خیال کرتے ہوئے اصل چیز زکوٰۃ پر آتا ہوں کہ زکوٰۃ بھی رحمت سے بھری ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے ہر سال مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالو، 1000 میں 25 نکالو، لاکھ میں 2500 نکالو، کروڑ میں 2.5 لاکھ نکالو، یہ تو مائنس ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ اور یہ رحمت کیسا رحمت، جہاں ہوتی ہے وہاں بڑھوتری ہوتی ہے۔ ہاں آپ سمجھے نہیں ہیں، میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں۔ انسان کے پاس مال 4 طریقے سے آتا ہے۔ ایک مال، وہ مکان لیا، پلاٹ لیا، تعمیر کے لیے کھدوائی شروع کر دی، ایک سونے کا بڑا ہنڈا، بڑی صندوق مل گئی۔ اب اس نے تو تعمیر فاؤنڈیشن کے لیے کھدوائی کی تھی نا، یا سونے کے لیے، لیکن اس کو سونا اور چاندی مل گیا، کروڑوں کی دولت مل گئی۔ یہ پروردگار کی دین اور عطیہ ہے۔ ایک وہ مال ہے جو خزانہ اس کو مل گیا۔ ایک دوسرا مال ہے اس کے پاس جو اس کے اپنے پیسوں کے ذریعے سے سونا
اور چاندی کی شکل میں یا روپیوں کے شکل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مال ہے، یہ بھی ایک خدا کی رحمت اور عطیہ ہے۔ ایک تیسرا مال ہے محنت مزدوری کر کے اپنے کھیتی باڑی کے اندر فصل لانے کے لیے زمین پاک کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے رحمت کو پکارتا ہے، قطرے آتے ہیں، بس یہاں پھر ڈالیاں مچلنے لگتے ہیں اور اس کو باقاعدہ جوار ہو کے گیہوں فصل لد کر کے مچلنے لگتی ہے۔ تیسری چوتھی قسم ایک اور بھی ہے کہ باران رحمت نے کیا کر دیا، ہماری بدعمالی کی وجہ سے وہ بھی بے وفائی کرنے پر آ گئی۔ یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، وہ برسی نہیں، اس کی آنکھیں آسمان کو لگ رہی ہیں۔ جو پیسہ پڑا تھا بورنگ کھدوائی، کنواں کھدوایا، پانی نکالا اور اس سے بھی فصل نکالی، ایک وہ مال ہے۔ 4 قسم کے مال ہے۔ اگر زکوٰۃ رحمت نہیں ہوتی تو مال ہے نا خزانہ، روپیہ مال ہے نا، سونا چاندی مال ہے نا، یہ کھیتی سے نکلا فصل مال ہے نا، سب پر یکساں ہی قانون لگاتے۔ جس طرح حکومتوں کے ٹیکس ہوتے ہیں، آپ کے پاس اماؤنٹ کیسی بھی ہو، باپ کے میراث سے آئی ہو، خود کما کے آئی ہو، ہبتاً آئی ہو، ٹیکس ایک رہے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تجھے خزانہ مل گیا، اس میں 100 روپے میں 40 روپے تجھے نکالنا پڑیں گے۔ میں اپنی بات کو شارٹ کر کے سمیٹ رہا ہوں، گھڑیال زوردار بھاگ رہا ہے۔ جو تیری بغیر محنت کے تجھے اللہ نے مال دیا، اس میں 100 میں 40 اللہ کے نام پر خرچ کرے گا۔ دوسرا نمبر جب اس کے پاس آ گیا، پروردگار عالم نے اس کو فرمایا اس نمبر کے اندر، اے میرے بندے، تو اگر کھیتی کرتا ہے، کھیتی کرنے کے اندر اگر تجھے میرے باران رحمت نے بیج جو ڈالا ہے وہاں اسے بوسے دے کر کے ڈالی باہر نکالی، پھل لگ گئے، اس کو بیچا، مالدار ہو گیا، اس میں تجھے 100 کے بدلے 10 روپیہ دینا پڑیں گے۔ وہاں خزانے میں 100 میں 40 دینا پڑ رہے تھے، اب یہاں 10 دینا پڑ رہے ہیں۔ اس میں محنت کوئی نہ لگی، اس میں محنت لگی ہے، زمین صاف ہو گئی، بیج خریدنا پڑا، بارش اللہ نے برسائی، اللہ نے اپنے پرسنٹیج کو گھٹا دیا۔ رحمت ہے کہ نہیں؟ دیکھو، فیصلہ آپ کرو۔ پھر بارش نے کہا 5 برس نہیں آؤں گا، بدعمالی تمہاری زیادہ ہے، 6 برس نہیں آؤں گا، بورنگ کھدوایا، پیسے الگ لگے، موٹر لگایا، پیسے الگ لگے، کنواں لگایا، مزدور کی مزدوری الگ لگی۔ اللہ میاں نے فرمایا تیرا اور خرچ ہوا میرے بندے، اب جو نکلے گا نا فصل 100 میں 5 روپیہ دے گا۔ جہاں تیرا مال محنت زیادہ لگی، اللہ نے فرمایا 100 کلو میں 5 کلو، 100 روپے میں 5 روپیہ۔ جہاں محنت کم لگی، اللہ نے فرمایا تیرے 100 روپے میں 10 روپے لگیں گے۔ اور جہاں جو مال بغیر محنت کے تجھے اچانک مل گیا، 100 میں 40 لگیں گے۔ بتاؤ عزیزو، یہ رحمت ہے یا نہیں ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ زکوٰۃ کے مال کو، صدقات کے مال کو بڑھاتے ہیں اور سود کے مال کو گھٹاتے ہیں۔ زکوٰۃ خوش دلی سے کیا کرو، یہ رحمت ہے تمہارے حق میں، اور دو گے ایسی رحمت بنے گی۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھانے کو آج بھی تیار ہوں، ایک آدمی 20 برس سے زکوٰۃ نکال رہا ہے، بتاؤ سنگلی ضلع کے اندر وہ آدمی آج فقیر ہو گیا ہے، زکوٰۃ دیتے دیتے فقیر ہو گیا۔ ایک بتائیے، صوبے میں ایک بتائیے، ملک میں ایک بتائیے، ہو نہیں سکتا۔ میرے خدا کا قانون صحیح ہے، حق ہے، میرے خدا کا قرآن حق ہے، مصطفیٰ کی زبان حق ہے، میرے سرکار کی خدمت میں صحابی آئے، حضرت جی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ درد ہے میرے بچے کے، جاؤ شہد پلاؤ۔ شہد پلایا، پیٹ کا درد تھما نہیں، آ گئے، کیا حال ہے؟ بڑھ گیا، جاؤ شہد پلاؤ۔ شہد پلایا، کیا حال ہے؟ درد بڑھ گیا، جاؤ شہد پلاؤ۔ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا، آ گیا، درد ویسے کا ہے۔ سرکار کو جوش آ گیا، کہنے لگے تیری بات جھوٹ ہے، تیرے بچے کا پیٹ جھوٹ ہے، میرے اللہ کی بات سچی ہے، قرآن کی بات سچی ہے، شہد میں شفا ہے، جاؤ خبر صحیح لے کر آؤ۔ اب آیا تو ہنستا ہوا بچے کو لے کر آئے صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سچی، خدا کی بات سچی، قرآن کی بات سچی، میرے بچے کا پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ رحمت جہاں ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نظام جہاں ہوتا ہے، عزیزوں بزرگوں حاضرین کرام، مولانا ابوالکلام آزاد مجھے یاد آ گئے رحمت اللہ علیہ، اللہ قبر میں یہ کروڑوں رحمتیں ان کی نازل فرمائے۔ میں یہ بات بول کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ نے فرمایا امت کے اندر اگر زکوٰۃ شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، قانون کے مطابق زندہ ہو جائے، ادائیگی کرنے لگے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امت میں، مسلمانوں میں کوئی فقیر نہیں رہے گا، کوئی فقیر نہیں رہے گا، کوئی بھکاری نہیں رہے گا، کوئی مانگنے والا نہیں رہے گا، کوئی دینے والا نہیں رہے گا۔ عزیزوں آج کی نشست میں میں نے فضیلت اور کچھ تمہید اور کچھ ہدایت کے اعتبار سے بتا دیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کے مسائل کس پر واجب ہے، کس پر نہیں ہے، کون دینا، کتنا دینا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اسی بات کے اوپر میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اس دعا کے ساتھ، پروردگار عالم رمضان کی برکت سے، ایام کی برکت سے، روزے کی برکت سے، اللہ اپنی شان ستاری کی برکت سے، جناب رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آج کے اس بات کو جنہوں نے سنا ہے، جنہوں نے کہا ہے، کل سنیں گے اور کل اس کو پھیلائیں گے، ساروں کو اللہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، رمضان کے بچے ہوئے دنوں میں اس کی رضا اور زندگی کے بدلاؤ کے ساتھ ایمان کی، عمل صالح کی زندگی جینا بھی مرنا بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔